بسم الله الرحمن الرحيم. بيان الافتراء. أما الافتراء فأسبابه دخول التعمق والتشدد على أحبارهم ورهبانهم، والاستحسان أي استنباط بعض الأحكام بناء على إدراك المصالح فيها بدون نص من الشارع، وترويج الاستنباط الواهية. فأتباعهم ألحقوها بالأصل زعما منهم أن اتفاق سلفهم على شيء من الحجج القاطعة، فلم يكن عندهم مستند في إنكار نبوة عيسى عليه السلام إلا أقوال سلفهم، وكذلك كان حالهم في كثير من الأحكام. بيان الافتراء افتراء کا بیان. اما الافتراء فاسبابہ، رہا افتراء تو اس کے اسباب دخول التعمق والتشدد على احبارهم ورهبانهم، تعمق اور تشدد کا داخل ہو جانا یا پیدا ہو جانا على احبارهم ورهبانهم، ان کے علماء اور مشائخ میں. والاستحسان أي استنباط بعض الأحكام بناء على إدراك المصالح فيها بدون نص من الشارع، اور استحسان یعنی شارع کی تصریح کے بغیر. سب سے پہلے ہم ترجمہ کریں گے بدون نص من الشارع کا، شارع کی تصریح کے بغیر بعض احکامات کا مستنبط کرنا. استنباط و بعض الاحکام، بعض احکامات کا مستنبط کرنا، ان میں کسی مصلحت کا ادراک کرنے کی وجہ سے. والاستحسان لفظی ترجمہ ہم کریں تو، اور استحسان یعنی بعض احکام کا مستنبط کرنا بناء علی ادراک المصالح فیہا، ان میں کسی مصلحت کا ادراک کرنے کی وجہ سے بدون نص من الشارع، شارع کی تصریح کے بغیر. وترویج الاستنباطات الواہیہ، اور بیہودہ استنباطات کو رواج دینا. فاتباعهم الحقوها بالاصل، پھر ان کے متبعین نے لاحق کر دیا، ہا ضمیر کا مرجع ہے استنباطات، پھر ان کے متبعین نے لاحق کر دیا ان باتوں کو بالاصلی، اصل کے ساتھ یعنی دین کے ساتھ، یا اصل سے مراد ہے توریت کے ساتھ. زعما منہم، ان کے گمان کرنے کی وجہ سے، ان اتفاق سلفہم علی شیء، کہ ان کے اسلاف کا اتفاق کر لینا کسی چیز پر، من الحجج القاطعہ، یہ دلائل قطعیہ میں سے ہے. فلم یکن عندہم مستند، چنانچہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی، مستند کوئی دلیل نہیں تھی، فی انکاری نبوت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے انکار کرنے میں، الا اقوال سلفہم، سوائے ان کے سلف کے اقوال کے. وکذالک کان حالہم فی کثیر من الاحکام، اسی طرح ان کا حال تھا بہت سے احکامات میں. پیچھے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں پر یہود کا تذکرہ کیا تھا، اس میں بتایا تھا کہ یہود جو تھے یہ توریت پر ایمان تو لاتے تھے لیکن گمراہ قوم تھی، اور ان کی گمراہیوں میں بہت ساری چیزیں تھیں، جن میں سے ایک شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شمار کرایا تھا توریت کے احکام کے اندر تحریف کر دینا. دوسرے بتایا تھا کتمان آیات التورات، توریت کی آیتوں کو چھپانا. اور تیسرا تھا الحاق ما لیس منہا بہا افتراء منہم، ان باتوں کو توریت کے ساتھ ملا دینا جو ان میں سے نہیں ہے، اپنی طرف سے گھڑ کر. تو یہ جو تیسری گمراہی ہے، یہاں سے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسی تیسری گمراہی کا تذکرہ کیا ہے بیان الافتراء سے. افتراء کے جو اسباب تھے، یعنی افتراء کہتے ہیں من گھڑت چیزوں کو، من گھڑت باتوں کو دین میں داخل کر دینا،
اور نئی نئی بدعات، نئی نئی خرافات کو دین میں شامل کر دینا۔ یہ بھی یہودیوں کا ایک طریقہ کار تھا کہ یہودی اپنی طرف سے کچھ باتیں متعین کرتے اور اس کو دین کے اندر داخل کر دیا کرتے تھے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی وجوہات لکھی ہیں کہ یہ افطرا جو ہوا یہودیوں کے اندر کیسے پیدا ہوا، کیسے یہودیوں کی طبیعت افطرا کی بنی۔ نمبر 1، دخول التعمق والتشدد علی احبارہم و رہبانہم۔ پہلی وجہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ذکر کی کہ افطرا کی ایک وجہ ان کے اندر یہ تھی کہ یہود کے جو علماء تھے اور جو مشائخ تھے وہ تعمق اور تشدد پسند تھے۔ تعمق کے لغوی معنی آتے ہیں اصل گہرائی میں اترنا اور معاملے کی تہ تک پہنچنے کی کوشش کرنا، یہ تو اس کے لغوی معنی ہے۔ یہاں پر تعمق سے مراد کیا ہے؟ یہاں پر تعمق سے مراد ہے احکامات میں بہت زیادہ سوچنا، غور و فکر کرنا، بال کی کھال نکالنا جس کو ہم کہتے ہیں، تو یہ چیز تعمق ہے۔ دوسرا لفظ استعمال کیا ہے شاہ صاحب نے وہ تشدد، اور تشدد پسند تھے۔ تشدد کے معنی آپ جانتے ہیں کسی کام میں سختی کرنا، یہاں پر مطلقاً سختی مراد نہیں ہے بلکہ یہاں تشدد سے مراد ہے ایسی سخت عبادتیں اختیار کرنا جن کا شارع نے حکم نہیں دیا۔ جیسے کوئی آدمی ہمیشہ روزے رکھے اور رات بھر جاگ کر کے وہ عبادتیں کرتا رہے، تو یہ سختی جو ہے ظاہر ہے کہ شریعت نے اس کا حکم نہیں دیا ہے، اس کو تشدد کہتے ہیں۔ تو پہلی وجہ دخول التعمق والتشدد علی احبارہم۔ آپ نے بیان کیا کہ یہودی علماء کے اندر تعمق اور تشدد ہوتا تھا، وہ تعمق پسند تھے، یعنی ہر حکم میں بال کی کھال نکالا کرتے تھے، اس کی علت کو تلاش کرتے تھے اور پھر وہ علت ہر جگہ پر جاری کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ اسی کا نام شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر تعمق ذکر کیا ہے۔ جیسے اس کی مثال لے لیجئے، جیسے مثال کے طور پر روزے کی حالت میں شریعت نے جماع کرنے سے منع فرمایا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ شارع نے نفس کو اصل مغلوب کرنے کے لیے روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے۔ تو اس سے کچھ لوگ اب یہ سمجھنے لگے کہ سحری کھانا بھی خلاف شرع اور ناجائز ہے، کیونکہ یہ بھی نفس کو مغلوب کرنے کے خلاف ہے، یا بیوی کا بوسہ لینا ہے یہ بھی حرام، چونکہ یہ جماع کے اسباب میں سے ہے اور جماع کے یہ مشابہ ہے، تو یہ اپنی طرف سے ایک علت تلاش کر کے زبردستی اس کو ہر جگہ پر جاری کرنا ہے، اس کا شریعت سے کوئی ثبوت نہیں۔ ایسے ہی تشدد کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں ہے، جو عبادتیں جس درجے میں ثابت ہیں اسی درجے میں ان کو رکھا جائے گا۔ دوسرا سبب شاہ صاحب نے بیان کیا والاستحسان، ای استنباط بعض الاحکام بناء علی ادراک المصالح فیہا بدون نص من الشارع۔ اور استحسان یعنی بعض احکامات کو مستنبط کرنا، ان میں کسی مصلحت کا ادراک کرنے کی وجہ سے بدون نص من الشارع، شارع کی جانب سے تصریح کے بغیر۔ یہ لفظ استحسان کے لغوی معنی آتے ہیں اچھے جاننا، اور یہاں پر جو استحسان کے معنی ہے وہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خود ہی ذکر کیے ہیں کہ نصوص شرعیہ کے بغیر کسی مصلحت کی وجہ سے بعض احکام کی تخریج کرنا، نص شرعی وہاں پر نہ ہو لیکن کسی مصلحت کو آدمی سمجھے اور اس مصلحت کی وجہ سے بعض احکامات کو تخریج کرے، تو اس کا نام استحسان ہے۔ ایک استحسان آپ نے پڑھا ہوگا جو فقہ کی کتابوں میں آتا ہے، یہ استحسان اور فقہائے کرام کا جو استحسان ہے یہ دونوں بالکل الگ الگ ہیں۔ فقہائے کرام کے یہاں جس استحسان کا تذکرہ ہوتا ہے وہ استحسان حجت شرعیہ میں سے ہے، اور وہ استحسان خلاف یہ قیاس خفی کو کہا جاتا ہے، اور اس استحسان کا حکم یہ ہے کہ قیاس خفی جو ہوتا ہے وہ قیاس جلی سے کہیں زیادہ بہتر ہوتا ہے، اس لیے وہاں پر جو ہے وہ استحسان حجت شرعیہ میں سے ہے، اور یہ جو استحسان ہے یہ حجت شرعیہ میں سے نہیں ہے۔
یہ تو نصوص شرعیہ سے مستنبط ہی نہیں ہوتا ہے، اس لیے یہ جو استحسان ہے یہ افتراء فی الدین ہے۔ وہ جو استحسان ہے وہ حجت شرعیہ ہے، اس لیے کہ وہ جو ہوتا ہے وہ نصوص شرعیہ سے ہی ماخوذ ہوتا ہے۔ بہرحال استحسان کی حقیقت شاہ صاحب نے بتائی ہے کہ شارع نے تشریع احکام کی بنیاد کسی حکمت اور مصلحت پر رکھی ہو۔ اب یہ ہے کہ بعض حکمتیں ہم نے جان لی اور اس حکمت کو جان کر کے ہم اسی سے شرعی احکام ثابت کریں، تو یہ ظاہر بات ہے نصوص شرعیہ سے چونکہ استحسان ماخوذ نہیں ہے، اس لیے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اس کی مثال جیسے یہودیوں نے یہ دیکھا کہ شارع نے حدود اور قصاص کا جو حکم دیا ہے وہ اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو گناہوں سے روکا جائے، لوگوں کی اصلاح کی جائے۔ اب انہوں نے یہ دیکھا کہ اس کی جو مصلحت ہے وہ گناہوں سے روکنا ہے، لیکن اگر ہم رجم کرتے ہیں تو اس سے تو باہمی اختلاف پیدا ہوتا ہے، قتل و قتال کی ایک شکل بنتی ہے، تو یہ تو فساد کا ذریعہ ہے، یہ گناہوں سے روکنے کا ذریعہ نہیں۔ اسی لیے انہوں نے وہ جو حکم تھا رجم والا وہ اس کو بدل دیا اور صرف کوڑے مارنے پر انہوں نے اکتفا کیا۔ تو یہ استحسان ہے ان کے نزدیک، اور یہ استحسان جو ہے یہ مقبول نہیں ہے۔ تیسری چیز ذکر کی وترویج الاستنباطات الواہیتی، یہودیوں کے افتراء کی تیسری وجہ یہ تھی کہ وہ بیہودہ استنباطات کو ترویج دے دیا کرتے تھے، اپنی طرف سے کوئی چیز مستنبط کی، کوئی مسئلہ مستنبط کیا اور پھر اس کو ترویج دیا کرتے تھے، وہ اس کو رائج کر دیا کرتے تھے۔ اس کے بعد میں ان کے جو متبعین تھے ان لوگوں نے ان تمام باتوں کو جو ان کے علماء اور مشائخ کی افتراء تھی اور اپنی طرف سے انہوں نے گڑھا تھا، بعد والے جو ان کے متبعین تھے انہوں نے ان باتوں کو دین سمجھ کر کے وہ دین میں داخل کر دیا کرتے تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے مشائخ کا، ہمارے بزرگوں کا کسی بات پر اتفاق کر لینا یہ حجت قطعیہ ہے۔ یہود جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کیا کرتے تھے، اس انکار کرنے کے سلسلے میں ان کے پاس اسلاف کے اقوال کے علاوہ کوئی دلیل اور سند نہیں تھی۔ وہ صرف جو دلیل پکڑتے تھے اس بات سے پکڑتے تھے کہ ان کے اسلاف نے اس چیز کا انکار کیا تو وہ بھی حضرت عیسیٰ کی نبوت کا انکار کر دیا کرتے تھے۔ اور صرف حضرت عیسیٰ کی نبوت ہی نہیں بلکہ اس کے علاوہ بہت سارے احکامات تھے جن میں ان کا یہی حال تھا کہ اسلاف کے اقوال کے علاوہ ان کے پاس میں کوئی شرعی دلیل اس کی نہیں ہوا کرتی۔